بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل میں اسلامک سٹوریز ود آنی خان میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں صحت مند اور اچھے کام کرنے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام اور دین کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے ایاز کی قدر و منزلت کا راز۔ آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاز کی ذہانت، دیانت، امانت اور اپنے آقا کے ساتھ وابستگی، کامل و فرما برداری ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا ہر وقت دروازہ کھلا رہتا۔ ادھر سلطان کا لطف و کرم اور سخی پن ایاز کے حق میں بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن بدبطن عمرہ نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل و بصیرت پر کیوں کر یقین رکھتے ہیں۔ سلطان نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دربار کے ان حاسد امراء کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا، گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر رائے سے آیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔ سلطان نے پھر دوسرے امیر سے کہا، اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ان کا ساز و سامان کیا ہے؟ وزیر حیران ہوا کہ یہ تو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ ان کے پاس سامان رائے کے برتن ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ قافلہ رائے شہر سے کب نکلا تھا؟ وہ امیر اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اس بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ 7 رجب کو یہ قافلہ رائے سے روانہ ہوا۔ اب بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ رائے شہر میں اشیاء کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سلطان کے سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اسی طرح بادشاہ نے 30 سرداروں کو بھیجا اور ایک سوال دریافت کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اسی ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آ گیا۔ غرض سب امیر ناقص عقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بدبطن امراء سے کہا کہ تم لوگ ایاز پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنا منظور نظر کیوں ہے؟ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا کہ میں تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ جو معلومات تم نہیں لا سکے وہ اس نے فراہم کی۔ وہ ایک ہی پھیرے میں لے آیا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ جب کوئی بھی انسان کسی انسان کو پسند کرتا ہے اور ظاہری بات ہے اس کو اس میں کچھ نظر آتا ہے تو اس میں اس کو کچھ ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں
تو وہ اس کو پسند کرتا ہے نا، سب لوگوں کے اوپر اس کو ترجیح دیتا ہے. جیسے ہر کلاس میں بچوں کے اوپر ایک مانیٹر ہوتا ہے، تو جب ٹیچر دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ قابل تعریف ہے ہر چیز میں، تبھی تو اس کو مانیٹر رکھا جاتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ مجھے اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان. انشاءاللہ پھر ملیں گے. فی امان اللہ.